حاجی صاحب کوئی پیر تھے یا نہیں تھے، انسان بہت بڑے تھے۔ اس کا اندازہ ایلی کو اسی شام ہوا جب حاجی صاحب اچانک بے ہوش ہو گئے۔ رفیق نے انہیں جھنجھوڑا اور یوسف ڈاکٹر کو بلانے بھاگا۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ مریض کو بےحد نقاہت ہے، ویسے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر محلے دار مریض کا حال پوچھنے آ گئے۔ ایک بڑھیا کہنے لگی، بے ہوش نہ ہو بیچارہ تو کیا کرے، کئی دن سے یہاں پڑا ہے، نہ سحری نہ افطاری۔ گھر والا تو کام پہ رہتا ہے اور گھر والی کہتی ہے میں تو نہیں بھیجوں گی کھانا، میں کیا نوکر ہوں کہ میاں کے دوستوں کی خدمت کرتی پھروں۔ بڑی ضدی عورت ہے، بڑی بد مزاج۔ پچھلے 3-4 روز سے وہ تینوں سارا دن حاجی صاحب کے پاس ہی گزارتے تھے، لیکن حاجی صاحب نے نہیں کہا کہ وہ سحری اور افطاری کے بغیر روزے رکھ رہے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ وہ اپنے ذاتی کام سے آئے ہوں، آئے بھی اس مرید کی سفارش کرنے تھے جس کی بیوی انہیں بھوکوں مار رہی تھی۔ اس روز وہ افطار تک وہیں رکے رہے۔ رفیق اور یوسف پھل لے آئے۔ بعد میں انہوں نے حاجی صاحب کی بڑی منت کی کہ وہ آصفی محلے میں ٹھہریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ جن کے گھر مہمان آیا ہوں وہ برا مانیں گے۔ ایلی کے لیے علی پور ایک ویرانہ تھا، وہاں اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ اس کے ماموں کے بیٹے جمیل، رفیق اور خلیق دوسرے شہروں میں ملازم تھے۔ ماموں کا انتقال ہو گیا تھا اور صفدر کی موت کے بعد اس کے بیوی بچے اپنے ننیال جا چکے تھے۔ فرت اپنے بچوں اور شوہر کے پاس لاہور میں رہتی تھی۔ ارجمند کا خالی گھر اجڑا ہوا دیار لگتا تھا اور شہزاد کے چوبارے کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس چوبارے کو دیکھ کر ایلی کے دل میں اداسی اتر آتی۔ البتہ علی احمد اپنے گھر میں اسی طمطراق سے رہتے تھے۔ پینشن پانے کے بعد سے وہ علی پور میں مقیم تھے۔ شمیم کی بڑی بیٹی کسی مدرسے میں پڑھاتی تھی، چھوٹی کی شادی ہو گئی تھی۔ راجو کا بیٹا شیر علی لاہور میں رہتا تھا، نصیر کالج میں پڑھتا تھا۔ نصیر کے علاوہ علی احمد کے 2 بیٹے اور تھے جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے۔ ان 3 بیٹوں سے علی احمد کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ چونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا اپنے چھوٹے بیٹوں کے لیے باپ کی بجائے دادا بن گئے تھے۔ علی احمد ایلی اور حاجرہ سے حسب معمول بڑے اتفاق سے ملے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر گرداسپور کے متعلق پوچھنے لگے۔ کیوں بھائی ایلی، تمہارا جی لگ گیا وہاں؟ مدرسہ تو بہت اچھا ہے اور شہر بھی خوبصورت ہے۔ پھر معروف صاحب کی بات چل نکلی۔ دراصل ایلی، تم کیریئر کے لحاظ سے خاصے بدقسمت ہو، ورنہ محکمہ تعلیم کے سبھی افسر اپنے دوست ہیں۔ اگر تمہارے خلاف اتنی شکایات نہ ہوتیں تو آج تم نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے۔ علی احمد کو اپنے اثر و رسوخ پہ ناز کرنے کی پرانی عادت تھی اور ان کے منہ سے اپنے دوستوں کی عظمت کا تذکرہ سن کر ایلی جل جاتا تھا۔ کہنے لگا، چھوڑیے ابا جان اس بات کو، آپ کے دوست آج تک میرے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ علی احمد کو غصہ آ گیا۔ اگر معروف صاحب محکمے کے ڈائریکٹر نہ ہوں اور تم میرے بیٹے نہ ہو تو ایک دن بھی نوکری نہیں کر سکتے تم۔ میری وجہ سے انہوں نے تمہارے خلاف شکایات پہ ایکشن نہیں لیا۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں اور میں شکر گزار ہوں، لیکن انہوں نے مجھے صرف نوکری پر بحال ہی رکھا ہے۔ تو کیا یہ کم ہے کہ ان کی وجہ سے تم نوکری پہ بحال ہو؟ آپ کا مطلب ہے مجھ میں اتنی قابلیت نہیں کہ ادنا سی نوکری بھی کر سکوں؟ ارے میاں، قابلیت کے بل پہ نوکری نہیں ملا کرتی، میری وجہ سے تم اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو۔ علی احمد نے یہ باتیں سرسری طور پہ کی تھیں، لیکن ایلی کی انا احتجاج کرنے لگی۔ اسے اپنی قابلیت پہ بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے ساتھی اساتذہ کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا دوسروں کا علم محض کتابی تھا۔ اس کی دیرینہ خواہش تھی وہ محکمہ تعلیم چھوڑ دے جہاں سب افسران علی احمد کے دوست تھے۔ واپس آنے کے بعد ایک شام ایلی چپ چاپ بیٹھا تھا تو حاجرہ نے بات شروع کی۔ ایلی، اس طرح زندگی کیسے بسر ہوگی؟ کیا مطلب اماں؟ دیکھ، میں ساری عمر تو نہیں رہوں گی، تو شادی کر لے ورنہ یہ بچہ کیسے پلے گا؟ تو کر دو شادی۔ حاجرہ کا خیال تھا شادی کا نام سن کر ایلی بدک جائے گا، ساری زندگی دوسری شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسے رضامند پا کر وہ حیران رہ گئی۔ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ ہو جائے تو بھی اعتراض نہیں، نہ ہو تو بھی نہیں۔ اچھا، تو کہاں کرے گا؟ کہیں بھی۔ محلے والے تو نہیں دیں گے لڑکی؟ ظاہر ہے اماں۔ تو ہی تلاش کر، مجھ سے یہ جھنجٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، تیری پسند کیسی ہوگی؟ کوئی بھی ہو اماں، صرف ایک بات ہے، اگر اس نے عالی سے بدسلوکی کی تو اسے گھر سے نکال دوں گا۔ حاجرہ بولی، تو اپنے دوست سے کیوں نہیں کہتا، اسی رنگی سے؟ اماں، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، تو میں کہوں؟ اچھے لوگ ہیں، شاید کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ دیں۔ جانے حاجرہ نے رنگی سے کیا بات کی کہ ایک روز جب چائے کا وقت ہوا تو خلاف معمول رنگی اسے زنانے میں لے گیا اور اپنی بیوی سے تعارف کرا دیا۔
نگت بڑی خوبصورت اور باوقار عورت تھی۔ اسے دیکھ کر ایلی کو رنگی کی شیریں متیوں پہ غصہ آنے لگا۔ رنگی کیوں جھک مار رہا ہے بلا وجہ؟ کیوں پھول پھول پہ اڑ رہا ہے جبکہ اس کے اپنے گھر میں بہار آئی ہوئی ہے؟ اس نے رنگی سے کہہ بھی دیا۔ رنگی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ ہے نا؟ واقعی نگت میری زندگی کی بہار ہے، اس کے بغیر دنیا سونی ہے۔ ایلی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر رنگی بولا، تمہیں یقین نہیں آتا؟ سچ کہتا ہوں، مجھے نگت سے والہانہ عشق ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اجی ان کی کیا حیثیت ہے؟ مانی نے کہا، ذرا ادھر کی خبر لو، کب سے کھڑی ہے دھوپ میں بیچاری۔ رنگی اچھل کر نکلا، تتلی ہے؟ ہاں۔ ایلی نے مانی سے پوچھا، کیا نگت برا نہیں مانتی؟ مانی نے کہا، بیچاری بہت کٹتی ہے، لیکن بھائی گلاب کے ساتھ کانٹے تو ہوں گے۔ ویسے نگت کی بات الگ ہے، ہم سب اسے بہت پیار کرتے ہیں، اور میری تو وہ سہیلی بھی ہے اور ماں بھی۔ آؤ چلو اندر چلیں۔ اندر جا کے وہ چلایا، مامی ہم تو تباہ ہو گئے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ کوئی ہمیں خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ کسی ایسی لڑکی کا پتہ دو جو خوبصورت بھی ہو اور رنگین بھی، تمہاری طرح۔ پھر دفعتاً وہ چلایا، ہماری چھوڑو مامی، یہ ایلی ہے نا، اس کی بات بنا دو کہیں۔ کیسی بات؟ اسے اچھی سی بیوی دلا دو، ساتھ نبھانے والی، لیکن ساتھی تلاش کرنا، بیوی نہیں۔ بیوی کیوں نہیں؟ بیوی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو لوگ کیوں کرتے ہیں بیوی؟ الو کے پٹھے ہوتے ہیں اس لیے۔ اور تم؟ میں بھی الو کا پٹھا ہوں، ماں باپ نے بنا دیا۔ تو نہ بنتے؟ بس زبردستی بنا دیا، لیکن تم کہیں ایلی کو نہ بنا دینا۔ ایلی کے دل میں نوکری چھوڑنے کا خیال پختہ ہوتا جا رہا تھا۔ چند روز بعد وہ لاہور چلا گیا۔ لاہور میں وہ محمود کے پاس رکا۔ یار میں نوکری تلاش کرنے آیا ہوں، اب مزید اسکول کی نوکری نہیں کر سکتا۔ محمود کہنے لگا، نوکری تلاش کرنے آئے ہو تو میرے لیے بھی کرنا، میں خود اپنے محکمے سے اکتا گیا ہوں۔ ایلی نے میز پہ پڑا ہوا اخبار اٹھایا اور یوں ہی ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک اشتہار پہ پڑی۔ لکھا تھا، ایک نئے محکمے میں چند اسامیاں پر کرنے کے لیے گریجویٹس کی ضرورت ہے۔ ایلی نے کہا، یہ دیکھو محمود، نوکری کا اشتہار۔ محمود نے کہا، روز 20 اشتہار آتے ہیں لیکن نوکری کسی کو نہیں ملتی۔ ایلی نے کہا، میں پھر بھی عرضی ضرور دوں گا۔ محمود نے کہا، وہاں سینکڑوں سفارشی ہوں گے، تمہیں کون پوچھے گا؟ ایلی نے عرضی لکھی اور اسے لے کر خود محکمے میں جا پہنچا۔ محکمے کا ڈائریکٹر ایک نوجوان ہندو تھا۔ اس نے ایلی کا بغور جائزہ لیا۔ تو آپ ہیں الیاس آصفی؟ جی، ایلی نے کہا۔ آپ محکمہ تعلیم میں ہیں؟ جی ہاں۔ کتنی نوکری کر چکے ہیں آپ؟ 15 سال۔ 15 سال کافی لمبا عرصہ ہے، آپ نوکری چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ ایلی نے ایک ساعت کے لیے سوچا، پھر فیصلہ کیا کہ سچ بولے گا۔ کہنے لگا، جناب محکمہ تعلیم میں میرے والد کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ یہ تو آپ کے حق میں اور بھی اچھا ہے۔ جی، پر میں ایسے محکمے میں نوکری کرنا نہیں چاہتا جہاں اپنے بلبوتے پہ ترقی نہ کر سکوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے، یہ آسامی جس کے لیے آپ نے درخواست دی ہے مستقل نہیں ہے، اس میں پینشن بھی نہیں ہے؟ جی معلوم ہے۔ آپ کی 15 سال کی نوکری بیکار جائے گی۔ جی ہاں۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو یہ آسامی دے کر آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ ایلی نے کہا، معاف کیجیے گا، میں اپنا فائدہ نقصان بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو آپ امتحان میں شامل ہو جائیے، ہم انٹرویو لیں گے، اگر آپ پاس ہو گئے تو میں آپ کا کیس ریکمینڈ کر دوں گا۔ انٹرویو کے بعد ڈائریکٹر نے ایلی کو اندر بلا لیا اور ایک ٹائپ شدہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ آفر ہے، اگر آپ کو 150 روپے ماہوار تنخواہ منظور ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ یہاں جوائن کرنے کے لیے آ جائیں۔ ایلی نے جذبے کی شدت سے اٹک اٹک کر کہا، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، ڈائریکٹر نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایلی نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ غلط سمجھتے ہیں۔ اتنے میں ایک چپڑاسی کچھ کاغذات لیے اندر آ گیا۔ ڈائریکٹر نے ایلی سے کہا، ذرا ٹھہریے، تشریف رکھیے 1 منٹ۔ کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد وہ ایلی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، ان بچوں پر احسان کیا ہے جنہیں آپ پڑھاتے ہیں۔ ایلی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ڈائریکٹر کہنے لگا، آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بے حد ناموزوں ہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ ان میں فکر کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ آپ ان میں تحقیق کا شوق بیدار کرتے ہیں۔ جی، میں، ایلی گھبرا کر بولا۔
سن لیجئے، ڈائریکٹر نے کہا۔ ایلی خاموش ہو گیا۔ ڈائریکٹر بولا، آپ انہیں غور و فکر کی عادت ڈالتے ہیں۔ آپ کی تعلیم ان کے لیے سم قاتل ثابت ہوتی ہے۔ تمام دنیا ان کے سامنے حریف بن کے آ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ رک گیا، پھر مسکرا کر بولا، آپ کی تعلیم کی وجہ سے میری زندگی میں بہت مشکلات پیدا ہوئیں، بلکہ میری بیشتر مشکلات کی وجہ آپ ہیں۔ ایلی نے تعجب سے اسے دیکھا اور گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ڈائریکٹر بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میرا نام رام گوپال ہے، میں آپ کا شاگرد رہا ہوں۔ اس نے تپاک سے ایلی سے ہاتھ ملایا۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے آپ سے پایا بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ۔ خدا حافظ۔ ایلی کے استعفے پر ایک شور مچ گیا۔ اساتذہ حیران رہ گئے۔ ہیڈ ماسٹر نے سنا تو اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ ایلی کو بار بار سمجھاتے کہ 15 برس کی نوکری کو ٹھوکر مار کے چلے جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ علی احمد نے سنا تو فوراً خط لکھ بھیجا، برخوردار ایسی حماقت نہ کرنا، زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ تمہیں مسٹر معروف جیسا افسر اعلیٰ کہیں نہیں ملے گا۔ اس محکمے کو ہرگز نہیں چھوڑو، چونکہ وزیر تعلیم بھی میرا پرانا لنگوٹیا ہے۔ ایسی آسانیاں کہیں اور دستیاب نہیں ہوں گی۔ لیکن ایلی نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ صرف رنگی اور مانی تھے جنہوں نے اس کی ہمت بندھائی۔ رنگی نے کہا، یار میں بھی اس محکمے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن آج تک بات نہیں بنی۔ وہاں جاؤ گے تو میرے لیے بھی کوشش کرنا۔ مانی نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے، شاباش۔ اپنا راستہ خود بناؤ، چاہے ناکامی ہی کیوں نہ ہو۔ لاہور آ کر ایلی کی زندگی یکسر بدل گئی۔ محکمہ بدلنے سے ماضی کی تمام تلخیاں گویا اس کے نامہ اعمال سے دھل گئیں۔ محکمہ تعلیم میں اس کے افسران اور رفقائے کار کسی نہ کسی حد تک اس کے کارناموں سے واقف تھے۔ محکمہ بدلنے کے بعد وہ ماضی کے حوالوں سے آزاد ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس نئے محکمے میں اس کے ہمکار رسمی خیالات اور دکھاوے سے دور تھے۔ لاہور میں اس کا ماموزاد بھائی رفیق بھی موجود تھا، پھر فرحت بھی وہیں تھی، چونکہ اس کا خاوند اجمل لاہور کے دفتر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اجمل کو سرکاری طور پر کرشن نگر میں ایک مکان مل گیا تھا۔ ایلی وہیں ٹھہر گیا۔ ایک بار پھر ایلی کو بھرے پورے گھر میں رہنے کا موقع مل گیا۔ فرحت نے گھر کا بڑا کمرہ ایلی، علی اور ہاجرہ کے لیے مخصوص کر دیا، اور جب فرحت نے سنا کہ رنگی اور مانی ایلی کی شادی کی کوشش کر رہے ہیں تو بہت ہی خوش ہوئی۔ ابھی ایلی کو لاہور آئے چند ایک روز ہی ہوئے تھے کہ مانی اور رنگی لاہور آ گئے۔ 2 روز وہ اکٹھے سڑکوں پہ گھومتے رہے، راگ ودیا کی باتیں کرتے رہے، شری متی کے قصے دہراتے رہے۔ جب رنگی اور مانی واپس جانے لگے تو دفتن رنگی بولا، ایلی تمہارے لیے ایسی بیوی تلاش کی ہے جس کا جواب نہیں۔ اس میں وہ سب خصوصیات ہیں جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ شکل صورت سے تم بے نیاز ہو، باقی رہی طبیعت تو جناب ایسی نیک لڑکی ہمارے قصبے میں اور کوئی تو ہے نہیں۔ اس کا باپ ایک لاجواب آدمی ہے، جو منہ سے کہہ دیا پتھر کی لکیر سمجھو، اور دیانت داری کی تو حد نہیں، بات کا پکا قول کا پورا۔ وہ لوگ تمہیں آ کر دیکھیں گے جیسے کہ طریقہ ہے، اور یہ بھی محض رسم ہے۔ وہ لڑکی نگت کی بچپن کی سہیلی ہے، نگت اسے ذاتی طور پہ جانتی ہے۔ بہرحال بات پکی سمجھو۔ دیکھو بھائی، ایلی نے کہا، چاہے جو کرو، لیکن میرے ماضی کے متعلق کوئی بات چھپا کے نہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو بعد میں وہ لوگ کہیں کہ ہم سے دھوکہ کیا۔ یہ بات تم ہم پہ چھوڑ دو، مانی بولا۔ نہیں یار، یہ غلط ہے، ایلی نے کہا۔ مانی بولا، تم ہمارے رشتہ داروں اور برادری والوں کو نہیں جانتے۔ پشت ہا پشت دکانداری کرتے رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر روپے تک محدود ہے۔ ایلی سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قصبے نے رنگی، نگت اور مانی جیسے کردار پیدا کیے ہوں، وہ قصبہ اصلی طور پر رنگ سے خالی ہو یا زندگی سے محروم ہو۔ ضرور مانی بڑھا چڑھا کے بات کر رہا تھا۔ ایمن آباد، جس کا نام بعد میں گجرانوالہ پڑا، لاہور سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ مغلوں کے زمانے میں آباد ہوا تھا، اس لیے اس قصبے پر مغلوں کی مہر ثبت تھی۔ قصبے کے گرد چھوٹی اینٹ کی 4 دیواری تھی۔ اس 4 دیواری میں 8 دروازے تھے۔ 4 دیواری کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے تنگ و تاریک بازاروں کا جال بچھا تھا۔ ان کی تنگ گلیوں کے ارد گرد اونچی اونچی عمارتیں اور حویلیاں تھیں۔ قصبے کے شمال مغرب میں ہندو سیٹھوں کی برادری آباد تھی، جو ایمن آباد کا قدیم ترین کنبہ تھا۔ ان کی وجہ سے ہی اس قصبے کا نام ایمن آباد پڑا تھا۔ ان سیٹھوں کے بعد دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی تھی، جو ذات کے لحاظ سے پہلے ویش تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ان کا پیشہ تجارت تھا۔ اس قصبے میں گنتی کے لوگ تھے جو تعلیم یافتہ تھے، جنہوں نے کاروبار چھوڑ کے ملازمت کی۔ آصف تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن صاحب فکر اور صاحب شعور آدمی تھا۔ اس کا گھرانہ ایک عزت دار گھرانہ تھا، لوگ اس پہ بہت اعتماد کرتے تھے۔ جھگڑوں کے تصفیے کے لیے جو پنچایت بیٹھتی، اس میں آصف صاحب موجود ہوتے تھے۔
ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی، بلند بخت۔ چونکہ وہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، اس لیے بلند بخت نے مدرسے میں چند جماعتیں پڑھ لیں۔ ابھی وہ کم عمر ہی تھی کہ اس کی نسبت قریبی رشتہ داروں میں طے ہو گئی اور جلد ہی دھوم دھام کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ لڑکے نے دلہا بننے سے پہلے اپنے والدین کو کئی ذریعے سے کہلوایا کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے، لیکن والدین نے یقین نہیں کیا۔ شادی کی رات دلہا غائب ہو گیا۔ ساری رات گھر والے اسے ڈھونڈتے رہے اور بلند بخت ساری رات بیٹھی دلہا کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے روز آصف صاحب بلند بخت کو واپس اپنے گھر لے گئے۔ شروع میں تو امید تھی شاید دلہا واپس آ جائے، لیکن وقت گزرتا گیا تو سب مایوس ہو گئے، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے۔ ان کی برادری میں طلاق کا لفظ گالی کے مترادف تھا، لہٰذا بلند بخت کی دوسری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بلند بخت نگت کی بچپن کی سہیلی تھی اور نگت مانی اور رنگی کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ایمن آباد کی باقی عورتوں سے بالکل مختلف تھی۔ ہاجرہ نے اس سے رشتے کی بات چھیڑی تو اسے بلند بخت کا خیال آیا۔ اس نے رنگی سے نگت کی بات کر دی۔ رنگی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور مانی نے اس سلسلے میں عملی طور پہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے برادری میں بات چلائی۔ لوگوں نے یہ بات بڑی حیرت اور تعجب سے سنی۔ بہرحال بلند بخت کو طلاق مل گئی اور ایک مختصر سی رسم کے بعد بلند بخت کا نکاح ایلی کے ساتھ ہو گیا۔ اگرچہ ایلی کا اصرار تھا کہ اس کی شادی کسی نوجوان لڑکی سے نہ کی جائے، نہ ہی وہ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی حسین و جمیل لڑکی آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اس میں کھو کر آلی سے غافل ہو جائے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب ہو چکی تھی اور ایک شدت بھری زندگی گزارنے کے بعد وہ تھک چکا تھا۔ اب اس کی سب سے بڑی خواہش سکون اور اطمینان تھا۔ وہ شادی اس لیے کر رہا تھا کہ آلی کو ایک گھر مل سکے۔ ان سب باتوں کے باوجود بلند بخت کو دیکھ کر ایلی کو دھچکا سا لگا۔ بلند بخت کے خیالات بے حد پاکیزہ تھے۔ اس کے کندھوں پہ سر کی جگہ ایک پھوڑا تھا جس میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوشی اس بات میں تھی کہ خاوند اس سے دور رہے۔ ایلی کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر ایک لاش آئی ہے اور اب زندگی بھر اسے اس لاش کو اٹھائے پھرنا ہے۔ ایلی کو سیاست سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب ہندوستان کی آزادی کی آواز بلند ہوئی تو اسے بھی خوشی ہوئی۔ ان دنوں قیام پاکستان کا سوال پیش تھا۔ پنجاب کے اضلاع میں مسلم لیگ کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ایلی نہ تو پاکستان بننے کے حق میں تھا نہ اس کے خلاف، لیکن ایک روز جب وہ مال روڈ پہ گھوم رہا تھا تو دفعتاً شور بلند ہوا۔ مال روڈ پہ ٹہلنے والے لوگ چونک پڑے۔ ہندوؤں اور سکھوں کا ایک جمع غفیر مال روڈ پہ جمع ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور ننگی تلواریں تھیں۔ ہجوم پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا اسمبلی چیمبر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ سب مشتعل دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے انداز میں تشدد کی دھمکی تھی۔ لوگ حیرت سے اس مجمع کو دیکھتے رہے، پھر خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ایلی چپ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑا ایک آدمی کسی سے کہہ رہا تھا، اجی صاحب میری بیٹی تو ہندوؤں کے محلے میں رہتی ہے۔ دوسرے نے کہا، یہ سب سمجھے بوجھے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، نہ جانے کس وقت خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ پہلے نے کہا، میں جا کر بیٹی کی خبر لیتا ہوں، حالات بہت نازک ہیں۔ یہ گفتگو سن کر ایلی کو فرحت کا خیال آیا۔ فرحت کرشن نگر میں رہتی تھی جو ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ وہ سوچے سمجھے بغیر کرشن نگر چل پڑا۔ کرشن نگر کے بڑے بازار میں لوگ گروہوں کی شکل میں کھڑے تھے۔ ان کے تیور اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ ہر آتے جاتے کو مشکوک نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ایلی آنکھ بچا کر فرحت کے چوبارے پہ چڑھ گیا۔ چلو فرحت جلدی کرو، یہاں ٹھہرے رہنا ٹھیک نہیں، فوراً میرے ساتھ چلو ابھی وہ تیار نہیں ہوئے تھے کہ نیچے بازار سے شور سنائی دیا، پکڑو پکڑو جانے نہ پائے۔ فرحت اور ایلی نے کھڑکی سے جھانکا۔ بازار کے بیچوں بیچ ایک تانگا کھڑا تھا۔ زمین پر تانگے والے کی لاش تڑپ رہی تھی۔ پاس کھڑی ایک ہندو بڑھیا بین کر رہی تھی، ارے ظالموں، تمہیں بھگوان کا ڈر نہیں؟ بیچارہ مسلمان تھا پر مجھے بچا کر لایا تھا، کہتا تھا ماں جی میں تمہیں پہنچا دوں گا، تمہیں کوئی انگلی بھی نہ لگا سکے گا، ارے یہ کیا کیا تم نے؟ بڑھیا سر پیٹ رہی تھی۔ فرحت بری طرح گھبرا گئی۔ اجمل دورے پر شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ایلی اکیلا اسے اور اس کے بچوں کو لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا، نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے۔ شام پڑ چکی تھی اور رات کو نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اسے لگا وہ گھر میں بھی محفوظ نہیں تھی۔ اسی وقت دروازہ بجا۔ ایلی بھی گھبرا گیا، شاید کسی نے ہلہ بول دیا۔ کسی نے زور سے دروازہ پیٹا، دروازہ کھولو، میں ہوں مانی۔ مانی تم؟ ایلی اسے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ مانی چلا کر تیز تیز لہجے میں بولا، جلوس کو دیکھ کر مجھے فرحت بہن کا خیال آیا، چلو جلدی کرو، آ جاؤ، ڈرو نہیں۔ ایلی وہ سونٹا مجھے پکڑاؤ، 4-5 کو مارے بغیر تو مروں گا میں بھی نہیں۔
اچھا پہلے میں نیچے جاتا ہوں، میں اس طرف انہیں روکوں گا، تم لڑکیوں کو نکال کر لے جاؤ، جلدی کرو۔ چوک میں ہندوؤں کے جتھے نے ایلی اور مانی کے ساتھ آتی ہوئی برقع پوش عورتوں کو دیکھا۔ مانی نے لٹ لہرائی اور نعرہ لگایا، مولا علی! اچانک قریب سے ایک بوڑھا تانگے والا چلایا، جلدی آ جاؤ، آ جاؤ سب! وہ سب جلدی جلدی تانگے میں سوار ہوئے۔ تانگے والا کہنے لگا، صاحب سارے شہر میں چھری چل رہی ہے، سڑکوں پہ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، آگ لگ گئی ہے سارے شہر کو۔